الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رمضان آ گیا اور اللہ نے ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائے۔ اس رمضان میں کچھ کرنا ہے نا جی، یہ ایسے ہی گزارنا۔ کرنے کا معنی یہ ہے کہ میری زندگی میں اس بار کوئی تبدیلی آئے گی، میرے ارادوں میں اس بار کوئی تبدیلی آئے گی، میرے معاملات میں، میرے معاملات میں، میری زندگی کی سوچوں میں، میری ترجیحات میں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ میری ترجیحات میں تبدیلی آئے، یہ سب سے بنیادی چیز۔ میری ترجیح اس وقت کیا ہے؟ ماسٹرز کرنا، ڈاکٹر بننا، یہ ترجیح ہے۔ ایک اچھا بزنس مین بننا، یہ میری ترجیح ہے۔ تو اس ترجیح میں کچھ تبدیلی آئے۔ کسی کے ہاں یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بننا، ٹھیک ہے، ایک اچھا مسلمان بننا، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میرے دین میں مثبت تبدیلی آئے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں ویلیو نہیں دیتے، ہماری لائف میں اس کی امپورٹنس ہے ہی نہیں، رہی نہیں۔ اور یہ بڑی قابل فکر بات ہے۔ اسی پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، بددعا جبریل نے کی اور اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اتنی سخت بات ہے، کوئی فکر تو ہونی چاہیے۔ اور مغفرت نہ کروائے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ استغفر اللہ کہتی ہے تو مغفرت ہو گئی۔ تو میں ایک مرتبہ پورا مہینہ اس لیے آیا کہ ایک مرتبہ میں اور آپ استغفار کہہ لیں۔ اس کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئے جو کہ ہماری ترجیحات کو بدل کے رکھ دے۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہماری خواہشات کا ایک محور ہماری دعاؤں کے گرد ہوتا ہے۔ یعنی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ سے جو دعا دل سے مانگتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مسئلہ ہے کہ جب بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب بندے کو سہولت ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت وہ دعا بھی نہیں کرتا، یہ دعا ہوتی ہے۔ اور حاجت ہے ہی نہیں قلب کے اندر۔ جب حاجت ہے ہی نہیں قلب میں تو اللہ سے کیا مانگے گا، کتنا مانگے گا؟ تو سب سے بڑی حاجت آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی دعائیں۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس رمضان میں نے یہاں پر پیچھے یہ معین آباد ایک علاقہ ہے پیچھے ایئرپورٹ کے بالکل سامنے، یہ ماڈل کالونی ہے، ماڈل کالونی کے اندر یہ سمجھ لو کینٹ کا علاقہ ہے، تو وہ معین آباد کا علاقہ ہے، یہ کاظم آباد کا علاقہ ہے، تو اس طریقے سے وہاں ملیر 15 کا علاقہ ہے، تو یہ سارا کا سارا ماڈل کالونی۔ تو اس میں معین آباد کے اندر ایک میرا بیان ہوا 27ویں شب میں، تو ایک نوجوان مجھ سے ملنے، بڑا خوبصورت نوجوان، خوبصورت اس کی داڑھی اور گورا چپٹا پڑھا لکھا نوجوان، جو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بات کریں گے۔ تو میرے ساتھی تھے وسیم بھائی اور دوسرے، ان کو میں نے کہا تھوڑی دیر باہر بیٹھیں اور میں بات کرتا ہوں۔ جب وہ گئے ہیں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ۔
کون سی پریشانی؟ خیر میں نے ان کو رونے دیا کہ کوئی بات نہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا پریشانی ہو گئی؟ جب وہ اتنا رویا، تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ وہ میرے پاس بیٹھا، اکثر و بیشتر وہ روتا رہا، اور روتے ہوئے اس نے، یعنی پہلے اس سے بات نہیں کرنے ہو رہی تھی، پورا آنسوؤں سے تر اور ناک سے پانی بہہ رہا ہے، شدید پریشان۔ پھر لگا کہ رمضان کی ساری راتوں میں میں نے اللہ سے ایک دعا کی، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ، کیا دعا کی ہے؟ فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے، فلاں لڑکی سے میری شادی شدہ، اندر اندر سے مسکرا رہے ہوں گے، ہو جاتی نا، پتہ چل جاتا اس کو الگ پتہ جاتا کہ یہ کیا ہوتی ہے، ایسے بلا وجہ رو رہا ہے۔ وہ ایک منسٹر گیا نا پاگل خانے میں، تو ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، اور ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ہاتھ میں پھول پکڑا ہے، بار بار پھول کو دیکھ کے روتا ہے، پھر ہنستا ہے، پھر روتا ہے، پھر ہنستا ہے، پھر روتا ہے۔ کبھی یہ کیا کہہ رہے؟ کہتے یہ کہتے للی تو کہاں ہے، للی تو کدھر ہے، تو کیوں میرے پاس مجھے چھوڑ کے چلی گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور کہنے لگے آگے گیا تو ایک آدمی کو جیل کی سلاخوں میں بند کیا اور زنجیروں سے باندھا۔ ابھی کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ للی سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کی محبت میں پاگل، اس کی محبت میں ہر وقت دروازوں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن للی اس کو نہیں ملی۔ تو یہ آگے والا کون ہے؟ کہ للی اس کو ملی تھی، جس کو زنجیروں سے باندھا ہوا پاگل ہوا پڑا ہے۔ تو خیر یہ تو ایک ایسے لطیفہ بنایا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی چیز ہے نا سب فانی ہے، دنیا کی جو بھی مطلوبات ہیں سب فانی ہے۔ لیکن اس نوجوان سے ایک بات میں نے بڑے پتے کی سیکھی کہ آپ کے اندر جب طلب ہے تو آپ اس طلب کے لیے پاگل ہو جاتے ہو۔ اب شرط ہے کہ آپ کس مزاج کے آدمی ہو، آپ جس مزاج کے ہو اس مزاج کے۔ بچے مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، بہلاؤ تو بہل جاتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو جو مرضی کر لو ان کو چاہیے وہ جو انہوں نے ایک دفعہ بول دیا، ان کے دماغ میں اٹک گیا، دماغ میں پھنس گیا، اب ان کو وہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ تو ایسے ہی بندے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے ہے کہ بس مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کی فطرت ہوتی ہے ہر انسان کی، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر انسان کی دو قسم کی فطرت ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو طلب لے کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے طلب والے بنو، ہو یا نہیں، تمہارا مزاج ہے یا نہیں، مگر طلب والے بنو، اللہ کے سامنے اپنی طلب دکھاؤ، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، بار بار پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں دینے کو تیار بیٹھوں، میرے سامنے جھولی پھیلایا کرو، میرے سامنے آنسو بہایا کرو، ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، نہیں رو سکتے رونے والی شکل بنا لو، بس مجھے یہی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت بچوں میں تو یہ چیز چل جاتی ہے، طبیعت مزاج میں یہ چیز چل جاتی ہے، مگر اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ اس طرح کا مزاج بناؤ، اللہ جی مجھے آپ سے فلاں چیز چاہیے، اللہ جی مجھے آپ سے فلاں، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مغفرت حاصل نہیں تھی کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے کی مغفرت حاصل تھی اس درجے کی مغفرت تو کسی اور کو کیسے حاصل ہو سکتی؟ بدر میں 313 ہیں، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کے حضور دعا پکار کر رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ، اگر یہ آج 313 نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ صفحہ اصلی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ زمین پہ اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، مگر اللہ کے نبی کو جو معرفت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں ہاتھ پکڑ لیا اللہ نے، یہاں سے ہاتھ پکڑ۔ آپ نے دیکھا کہ بدر میں اہل کفر 1000 ہیں اور مسلمان صرف 313 ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ، ہر طرح کے مقابلے کی چیزیں اور ہر طرح کی چیز ان کے پاس موجود ہے جس سے وہ اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اور لشکر جرار ایسے جو مسلمانوں کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، اور مسلمانوں میں کمزور لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھوکے پیاسے ہیں اور شدید تکلیف میں لوگ ہیں، اور ہیں بھی کم، اور 313 ہیں، یعنی 3 گنا چھوٹا لشکر ہے، جن کو جنگ کا تجربہ نہیں، مقابلے بازی آتی نہیں، اور اکثر اس میں انصار ہیں، اپنے ہیں ہی نہیں، اپنے کم میں انصار زیادہ ہیں، یعنی جن سے مدد لی ہے وہ زیادہ ہیں، خود کم۔ یہ قسم پرسی کا حال تھا، اور صرف چند تلواریں، 2 گھوڑے، سامنے والے 300 گھوڑوں کے ٹروپنگ ہے، پیچھے اونٹ ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے، کیل کانٹے سے لیس ہیں، اور مسلمانوں کی حالت زار بہت خراب تھی، اور مسلمان تو جنگ کرنے نکلے ہی نہیں تھے، کچھ تو ایسے تھے خالی ہاتھ نکل آئے، چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، جنگ کرنے آئے ہی نہیں تھے مسلمان۔ وہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 2 لشکروں میں سے ایک لشکر چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں اس لشکر سے ملا دیا جس لشکر کی تمہیں طلب نہیں تھی، یعنی مسلمان تو محض ایک قافلے کے لیے تشریف لائے تھے، اور سامنے جو ہے وہ لشکر جرار آ گیا۔ اب تیاری کہاں کی ہے؟ تیاری بازار جانے کی ہے، اور آپ کو اچانک سے پشاور جانا پڑ جائے تو کیا حال ہوگا؟ بازار جائیں گے تو دیکھیں گے ٹوپی بھی صحیح ہے یا نہیں، بس اتنا دیکھیں گے، لیکن پشاور جانے کے لیے تو اپنا بیگیج بھی چیک کریں گے۔ اب مسلمان تو ایک قریب کے بازار جانے کے لیے نکلے، اور ان کو مقابلے میں لشکر آ گیا، ظاہری بات ہے یہ بڑا مدعا ایسا تھا کہ مسلمان تیاری میں نہیں تھے۔ ہاں یہ تھا کہ مسلمان اٹیکنگ پوزیشن میں نکلے تھے، مگر اٹیکنگ پوزیشن صرف یہ 20-22 چند ایک لوگوں کی تھی، اٹیکنگ پوزیشن تو لشکر جرار کی تھی نہیں۔ چنانچہ اس بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو روکا، اشیر الی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا اشیر الی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، تو آپ نے حضرت عمر کھڑے ہوئے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ نے فرمایا اشیر الی ایھا الناس، مشورہ دو، تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ نحن نقاتل عن یمینک وعن شمالک، یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، کہ آپ جو ہے آپ اور آپ کا پروردگار جائیں اور جا کے کرامتہ سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے، انا ھاہنا، فرمایا کہ ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک ومن خلفک، ہم تو آپ کے دائیں سے قتال کریں گے، آپ کے بائیں سے قتال کریں گے، آپ کے آگے سے قتال کریں گے، آپ کے پیچھے سے قتال کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ قتال کریں گے، آپ تو ہمیں بدر تک جانے کا فرما رہے ہیں، آپ فرمائیں کہ برق الغمات تک چلو تو ہم اسی طرح آپ کے ساتھ چلنے کو تیار۔ جب مقداد بن اسود کی تقریر ہوئی تو صحابہ کرام نے تکبیر، اوئے ہوئے، ایسی زبردست تقریر تھی کہ صحابہ کرام ہل کے رہ گئے، اور بعد میں فرماتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو تقریر میں مقداد بن اسود نے کی کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی متاثر نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا اشیر الی ایھا الناس، تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ مہاجرین کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوں، آپ انصاریوں سے مشورہ چاہ رہے ہیں، کہ ہاں صحیح سمجھے، اور انصار کو مخاطب کر کے نہیں کہ تم کرو، بلکہ ایسے ہی کہا کہ اشیر الی ایھا الناس۔ تو پھر حضرت عبادہ بن صامت پکارا، یا رسول اللہ یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے ہٹ جائیں گے،
انہوں نے بھی وہی بات کی کہ آپ برق الغمات تک جانے کا کہیں گے تو ہم وہاں بھی چلنے کو تیار ہیں۔ اور پھر حضرت مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری صحابی تھے، ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یہ سارے مہاجرین تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب چاہیے تھا انصار سے، اس لیے کہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہم مدینے میں تمہارے ساتھ رہیں گے، اور مدینے میں جو پریشانی، مدینے میں جو مسائل، مدینے میں جو تکلیف آئے گی، اس تکلیف میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ دیکھیے، ایک امتی ہے، فرما بردار ہے، جان دینے کو تیار ہے، اور کیسی جان دینے کو تیار ہے؟ ایسی جان دینے کو تیار ہے کہ پیاری بیوی جس کے ساتھ زندگی گزری، آپ فرماتے ہیں اس کو طلاق دے کے فلاں کے نکاح میں خود دے کے آتا ہوں۔ بیوی سے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، اولاد وابستہ ہوتی ہے، زندگی وابستہ ہوتی ہے، انسان سر سے لے کے پاؤں تک بیوی کا محتاج ہوتا ہے، جو مرد ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک بیوی کا محتاج ہوتا ہے، یہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، لیکن کیا جانی ساری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا آپ فرماتے ہیں میری 4 بیویاں ہیں، فرمائیں گے 2 بیویوں کو طلاق دے کے انصاری بھائی کو دے دو، نہیں اس کی ضرورت نہیں، ہاں گھر میں رہنے کی جگہ دے دو، بس اتنا کافی ہے۔ مال آدھا کر کے صحابی کے حوالے کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی نے مجھے بھائی بنایا ہے، جب اللہ کے نبی نے مجھے تمہارا بھائی بنایا تو جو میرا نسبی بھائی ہے اس میں تو مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن جو میرا اصلی بھائی ہے اس میں، جو نسبی اور اصلی بھائی ہے اس میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر تیرے بھائی ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں کہ تجھے تو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا۔ یہ جانثار لوگ ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں۔ ہم اگر کسی سے تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم تو پکا کر لیتے ہیں یہ تو ہمارے حکم کا تابع دار، کوئی ہمارے دفتر میں نوکری کر لے تو کوئی ہمارا ماتحت بن جائے تو ہم تیار بیٹھے ہیں، اس کی 2 کوڑی کی عزت نہیں، یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کی کوئی عزت، اس کا کوئی مرتبہ، اس کا کوئی مقام کچھ بھی نہیں، جب چاہو اس کے اوپر غصہ کر لیا، جب چاہا اس کے اوپر ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے ماتحت آپ ایک بات کے ایک قدم چلنے سے پہلے اشیر الیہ ایھا الناس، ایسے جانثاروں کے تھوکتے ہیں تو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ایسی محبت کیا ہے؟ محبت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ محبت و جاں بازی، کہ تھوکتے ہیں تو تھوک گرنے نہیں دیتے، وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پہ ضائع نہیں ہونے دیتے، ایسے صحابہ، ایسی محبت کرنے والے صحابہ، آپ نے ان کے اوپر حکم مسلط نہیں فرمایا، نہ میرا حکم ہے کرنا پڑے گا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک معاملہ آیا تو حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کی علیحدگی ہو گئی۔ جب حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کی علیحدگی ہوئی تو آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ مغیث تمہارا شوہر تھا، یہ تم سے شدید ترین محبت کرتا ہے، وہ اتنی محبت کرتے کہ سڑک پہ لیٹ جاتے تھے، بریرہ بریرہ بریرہ، اتنی شدید محبت، اور دیواروں سے سر مارتے تھے۔ تو آپ کو اس پہ ترس آیا تو آپ نے بریرہ کو بلایا کہ بریرہ دوبارہ واپس نکاح کر لو، تو بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ کو میں نہ حکم نہیں، مشورہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مشورہ ہے تو میں ماننے سے انکار کر سکتی ہوں، حکم ہے تو میں بھی جانے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے پسند نہیں، میں گوری چٹی کالا سیاہ میں رہنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ عام جگہوں پہ استاد جی یہ بات نہیں بتایا کرتے تھے، میں نے استاد جی سے پوچھا استاد جی بریرہ کا کیا بنا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ نے ایک سردار سے شادی کی جو بڑا خوبصورت تھا، مگر وہ تھا شکی مزاج ہوتے ہیں، شکی مزاج مرد ہو یا شکی مزاج عورت ہو، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔
اگر شادی شدہ مرد میں شک پیدا ہو جائے اور شادی شدہ عورت میں شک پیدا ہو جائے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا خبردار، کبھی اپنی بیوی کا موبائل مت چیک کرو، کبھی بیوی اپنے شوہر کا موبائل نہ چیک کرے، کبھی بیوی اپنے شوہر کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش نہ کرے کس کو دیکھ رہا ہے، دیکھے جائے بھاڑ میں جائے۔ اور کبھی بیوی شوہر کی آنکھیں نہ چیک کرے کہ یہ کس کو دیکھ رہی ہے، اس کی نظر میں فلاں کے لیے پسندیدگی ہے، اس کے جملوں میں فلاں کے لیے پسندیدگی، مت دیکھو۔ اس سے جب شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، بہترین جوڑے تباہ ہو جاتے ہیں شک کی بنیاد پر۔ جب مزاج میں شک پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی میں بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہ تھا شکی المزاج، اور جب وہ شکی المزاج تھا تو اس کو پتا تھا کہ بریرہ کی تو فلاں مغیث سے شادی تھی اور مغیث تو اس کے لیے پاگل تھا، تو یہ آتا اور بریرہ کی پٹائی کرتا، تو مجھے لگتا ہے مغیث آیا تھا، اور پٹائی کرتے کرتے اس نے بریرہ کو اتنے کوڑے مارے کہ اس کے جسم میں زہر پھیل گیا، جس کو آج کینسر کہتے ہیں، اور اسی میں فوت ہوئی۔ میں استاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے نبی کا مشورہ نہیں مانا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کہیں مجبور نہیں کیا میرا مشورہ مانو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں مشورہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا مشورہ مکے میں رہو۔ دو صحابہ نے مشورے کی خلاف ورزی کی، کھڑے ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، نہیں یا رسول اللہ باہر جائیں گے۔ حضرت انس بن نضر کھڑے ہوئے، باہر جائیں گے، ہماری جان حاضر ہے، باہر جائیں گے۔ جب دونوں آئے ہیں تو ایک کا کلیجہ کٹا ہوا جسم پہ 70 زخم، اور ایک کا جسم ایسا تھا کہ کیما بنا ہوا تھا، جسم پہ 90 سے زیادہ زخم تھے۔ یہ پوروں سے دیکھ کے بہن نے پہچانا کہ انس بن نضر۔ تو اللہ کے نبی کا مشورہ اتنا زبردست، اتنا مضبوط، مگر کیا ہے پھر بھی اللہ کے نبی نے اپنے مشورے پہ زور نہیں دیا۔ چاہے جائے گی کہ باپ اپنے مشورے پہ بیٹے کو زور دے، چاہے ماں اپنے مشورے پہ بیٹے کو زور دے، چاہے جائے گی شوہر اپنے مشورے پہ اپنی بیوی کو مجبور کرے، نہیں ایسے ہی کرو، پھر باس تو بہت پیچھے رہ گیا، استاد اور شاگرد اور شیخ اور مرید تو بہت پیچھے رہ گئے۔ سب سے قریبی رشتہ تو ماں باپ کا ہوتا ہے۔ جب وہ مجبور نہیں کر سکتا تو دوسرے کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے نظر آ رہا ہے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اس کا فلانا، سمجھائے کہ ایک طرف ہو، اپنی رائے پہ زور نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے رائے پہ زور نہیں دیا، اور جب آمنہ سامنا ہو گیا، اور بڑا تفصیلی واقعہ میں نے سنایا، وہ 2-2.5 گھنٹے میں سنایا تھا، مختصر سی بات ذکر کر کے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے آج وہاں پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے، ایک عریش بنایا جس کو ایک کہتے ہیں چھپر جسے کہتے ہیں، عریش بنایا، اور وہ تھوڑا سا اونچا کر کے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے بیٹھ کے پھر دعا فرمائیے، دعا کہتے ہوئے اللہم ان اہلکت، اے اللہ اگر آج آپ ان 313 کو ہلاک فرما دیتے ہیں تو قیامت تک آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ کیسی گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے وہاں پہ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک دن گئے پہلے، آپ نے فرمایا یہ حاضی موضع قتل ابی جہل، اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ پر عتبہ قتل ہوگا، اس جگہ پر ربیعہ قتل ہوگا، اور 20 جگہوں پہ نشان لگائے کہ یہاں پر یہ قتل ہوگا، اور یہ نشان لگائے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ وہ بندہ اس جگہ سے اوپر نیچے نہیں ہوا، اسی جگہ قتل ہوا۔ کیسے میرے نبی کا علم، کیسے میرے نبی کے علم کی پختگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں کیسی اللہ نے پختگی بنا۔ یہ تو نبی ہے نا، امتیوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں،
امتیوں کی زندگیوں میں ایسے ایسے معاملات ہیں کہ آدمی حیران رہ جائے کہ یہ کیا بول کہاں سے رہے، باتیں کہاں سے کریں۔ ابن البرجان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور الدین زنگی سے فرمایا کہ سورۃ الروم سے میں نے ایک مسئلہ نکالا۔ آپ کھولے سورہ روم اور چیک کریں کہ کہاں سے نکالا مسئلہ، اب سر دھنتے رہ جائیں گے، سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ علامہ ابن کثیر پریشان ہو گئے، میں اور آپ کا یعنی 1400 سال میں وہ بندہ جس کی تفسیر کو تمام علماء فقہا نے کہا کہ یہ تفسیر سب سے زیادہ معتبر ہے، ابن کثیر۔ تو ابن البرجان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور الدین زنگی سے کہا کہ آپ کے قریب سے بغل بجائیں اور اعلان کریں کہ بھی بیت المقدس پر حملہ کرنا ہے، یہودیوں کی گرفت، عیسائیوں کی گرفت سے آزاد کروانا۔ چنانچہ جب آپ کے پاس بندے ہو جائیں 14 لاکھ تو پھر تم بیت المقدس کی طرف جانا اور حملہ کرنا، اور تم لوگوں نے قلعۃ الشہباء کو پہلے حملہ کرنا ہے، اور سفر کے مہینے میں قلعۃ الشہباء پہ قبضہ کرو گے، اور اس کے بعد چلتے جاؤ گے سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب کے اندر تم بیت المقدس پہ حملہ کرو گے، اور 27 رجب کو بروز جمعہ کو بیت المقدس 581 ہجری بیت المقدس کو فتح کرو گے، 587 ہجری۔ یہ کب بتا رہے ہیں؟ 530 ہجری میں بتا رہے ہیں، 530 ہجری میں بتا رہے ہیں کہ 587 ہجری میں تم جا کے بیت المقدس کو فتح کرو گے۔ جمعے کا دن ہوگا اور جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ اب جمعے کے دن صبح 10 بجے جو بیت المقدس کا جو اس وقت عیسائیوں کا کمانڈر تھا اس سے بات ہوئی، وہ آیا صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے اور کہا کہ بھئی کیا معاہدہ ہے؟ انہوں نے کہا معاہدہ یہی ہے، تم لوگ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ، فی بندہ 1 دینار جزیہ دیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا تو بیت المقدس کا جو احاطہ، جو مسجد اقصی کا احاطہ ہے، اس کے اندر 1000 راہبین علماء تھے، 1000 علماء معتکفین تھے، راہب نہیں تھے، 1000 علماء معتکفین تھے، اور اس کے ساتھ ان کے خاندان اور یہ سب چیزیں تھیں۔ ظاہری بات ہے کوئی 10,000 کا مجمع بیت المقدس کے اندر انہوں نے ذبح کیا، چاہے وہ بچے تھے، چاہے وہ بچیاں تھیں، چاہے وہ عورتیں تھیں، چاہے وہ نو مولود بچے تھے، ان سب کو ذبح کیا۔ یعنی 1000 علماء کے ساتھ وہ 10,000 لوگوں کو بیت المقدس کی مسجد کے احاطے میں ذبح کیا، اور پھر پورے بیت المقدس کے اندر اتنی لاشیں بچھائیں کہ خندقیں بھر گئے، اتنے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ کہا ہم نے تو ایک کتا بلی بھی نہیں چھوڑا، اور تم لوگ ہمیں ایسی جانے دے سکتے ہو؟ تو وہاں صلاح الدین نے کہا کہ انا صلاح الدین لیس بمفسد الدین، کہ میں نے جو کہا ہے میں اس پہ پکا ہوں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ میں صلاح الدین، اور میں نے جو بات کہی ہے میں اس پہ پکا ہوں۔ 27 رجب 587 ہجری صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے تو کہنے لگے جمعے کی تیاری کرو۔ ابن البرجان نے تو کہا تھا جمعہ نہیں پڑھو گے، ابن البرجان نے کہا تھا جمعہ نہیں پڑھیں گے، لیکن جمعے کا وقت ہے، تو قاضی شداد سے کہو کہ وہ جمعے کی تیاری کریں، وہ جمعہ پڑھائے گا اور میں تلوار لے کے کھڑا ہوں۔ دیوار کو پار کیا تو دیکھا کہ وہاں پر خنزیر بندھے ہوئے 30,000۔ تو جب تک خنزیر یہاں ہے تو اس وقت تک تو جمعہ نہیں ہو سکتا۔ تو خنزیر کو نکالتے نکالتے عصر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھی اور جمعے کی تیاری ظاہر بات ہے اگلے جمعے پہ چھوڑی۔
تو ابن البرجان کی یہ میں نے مختصر بتایا، ابن البرجان کی اس بات کو لے کر علامہ ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ابن البرجان کے پاس کون سا علم تھا؟ فرمایا کہ یہ علم اتفاقی تھا، اللہ نے سچ کر دیا۔ علم اتفاقی تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دیا۔ مگر بات اتنی سی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت کے بہت سے لوگ ہیں ان کو ایک راز دیا، اس کو کہتے ہیں کشف۔ کشف یہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آگے کے احوال کسی بندے پہ کھول دیتے ہیں۔ وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں اور بڑی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کے سامنے بھی کشف ہوتا ہے، اولیاء کے سامنے بھی کشف ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی، کبھی کسی کے سامنے کھولتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولتے۔ کسی نے ہدہد سے پوچھا نا کہ ہدہد مشہور جانور ہے، پرندہ ہے، کہ جہاں زمین میں میٹھا پانی ہوگا نا وہاں ہدہد آپ کو نظر آئے گا۔ جس جگہ زمین میں میٹھا پانی ہوگا وہاں درختوں پہ ہدہد ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہدہد کا خاصہ ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو ساتھ رکھتے تھے کہ جہاں میٹھا پانی ہوتا تھا تو وہاں رہتی تھی۔ تو ہدہد ایک دن غائب تھا، حضرت سلیمان کو پانی نکالنا تھا، پتہ کرنا تھا ہدہد ہے نہیں، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ وہ ہدہد کہاں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میں ذبح کروں گا اس کو۔ تو ہدہد سے کسی نے پوچھا زمین کے اندر چھپا ہوا پانی تمہیں نظر آ جاتا ہے، مگر میں نے تمہارے نیچے جال لگایا، تم اس جال میں پھنس گئے، یہ کیا ہے؟ تو ہدہد نے جو جواب دیا، یہ حیات الحیوان میں لکھا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اذا جاء القضاء، جب قضا آ جاتی ہے تو پھر تدابیر ختم ہو جاتی ہے۔ جب قضا آتی ہے پھر تدبیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے جب اللہ دکھانا چاہیں تو دکھاتے ہیں، جب اللہ نہیں دکھانا چاہتے تو نہیں نظر آ سکتا۔ اور ہمارے بزرگوں کے بڑے عجیب و غریب واقعات اس کے اوپر منقول ہیں، بڑی عجیب و غریب چیزیں۔ بطور مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد صاحب کا ایک آپریشن ہوا جس میں حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوگا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکی، تو میں زندگی بچ جائے یا اولاد ہو نہ ہو زندہ تو رہوں گا نا، آپ علاج کر دو۔ کافور سے کچھ علاج ہوتا تو وہ علاج ہوا، جس سے جو ہے وہ اولاد کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب علاج جب ہو گیا تو انسان تو کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ تو ان کے زمانے میں شیخ تھے پیر امداد علی، ان کے برادر نسبتی تھے۔ تو پیر امداد علی کہنے لگے تم پریشان نہیں ہو، اللہ تمہیں 2 بیٹے دیں گے، ایک نہیں، اللہ تمہیں 2 بیٹے دیں گے، مگر مسئلہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اگر علی کے حوالے کر دو گے تو ٹھیک رہیں گے، اگر فاروق کے عمر کے حوالے کرو، اگر خود رکھو گے تو ٹھیک نہیں رہے، علی کے حوالے کر دو گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ تو شیخ تھے، بڑے تھے، وہ کہہ کے چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں اہلیہ کے پاس آیا ابھی یہ مسئلہ ہے، تو کہنے لگا آپ گھبرائیں نہیں، یہ تو بڑی بشارت ہے۔ کہنے لگے خود رکھو گے تو مر جائیں گے، علی کو دو گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو علی کو دیں گے کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے، اصل میں آج کے زمانے میں ہم جو نام رکھتے ہیں نا وہ ہم ہی رکھ دیتے ہیں، ہم جو نام رکھتے ہیں نا وہ ایسے ہی اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں آج سے سمجھ لو 30-40 سال پہلے تک یہ رہا کہ نام کے ساتھ والد کا نام لگاتے تھے۔ اچھا، نام کے ساتھ والد کا نام لازمی لگایا کرتے تھے، اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، نام کے ساتھ والد کا نام اور اس کے ساتھ نسبت لازمی لگاتے تھے۔ یہ کس نسبت سے ہے؟ چنانچہ آگن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کبھی سنا عثمانی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نام کا حصہ ہے۔ عثمانی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خاندان کے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں تو ان کو عثمانی، جو عباسی ہے، عباسی فلاں عباسی ہے، ٹھیک ہے،
تو عباسی اس لیے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ہے. تو کسی کے نام کے ساتھ ضیاء اللہ فاروقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق کے خاندان کے تھے، تو ان کے نام کے ساتھ لگنا تھا اشرف فاروقی. اور جو حضرت علی کے خاندان کے ہیں ان کے نام کے ساتھ علی لگتا تھا، چنانچہ نام اشرف فاروقی کی بجائے اشرف علی رکھا. چھوٹے بھائی کا نام اکبر فاروق کی بجائے اکبر علی رکھا. تو اشرف علی اور اکبر علی. تو اب یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب آپ کی اولاد ہونا ممکن نہیں ہے. ان کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ خطرہ بھی نظر آ گیا ان کو. یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. اور میں بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوتا تھا، کتابوں میں پڑھا ہوا تھا لیکن ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتا تھا، بالکل نہیں مانتا تھا. بہت پکا ایمان تھا میرا. پھر جب کچھ چیزیں دیکھی تو آہستہ آہستہ کچا ہونا شروع ہو گیا. اور ہمارا یہ کچا ایمان الحمدللہ بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر. ایسے پکے ایمان سے اللہ کی پناہ بے، جن کے ہاں اللہ کے نبی بھی کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ. صحابہ کرام بھی کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں. جب انسان خود جوان ہوتا ہے نا تو اس کا علم بچہ ہوتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا علم جوان ہوتا ہے. تو ایسے بچے والے علم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھی، ایسے معاملات دیکھے کہ آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہو گیا کہ علم لدنی اور چیز ہے. چنانچہ ایسے جو کوئی پکے قسم کے ہم جیسے وہابی ہوتے ہیں نا، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو میں بھی ایک شیخ سے ملا تو انہوں نے کہا کبھی خضر اور موسیٰ کا قصہ پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے قرآن مجید. تو حضرت خضر کو کیسے پتہ چل رہا تھا یہ سب کچھ؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو ذبح کر دیا، تو اب بعد میں پتہ چلا کہ اس بچے کے ذبح کرنے کی وجہ سے اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو ماں باپ کے ایمان کو کھا جاتا. اب چونکہ بچہ ماں باپ کو بڑا محبوب تھا تو اللہ رب العزت نے یہ معاملہ فرمایا کہ اس کے صدمے کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی جس کی نسل میں 1000 انبیاء پیدا ہوئے. 1000 انبیاء کا نانا نانی کدھر جائے گا؟ ایک بچہ حافظ ہو جائے تو ماں باپ چوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کی اولاد میں 1000 انبیاء آ جائیں تو اس کا کیا حل ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا. خیر یہ تو کرنے کی باتیں ہیں. یہ جب چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو پھر انسان کا معاملہ ہی اور ہو جاتا ہے، وہ انسان کسی اور ہی ہواؤں میں ہوتا ہے. جیسے جب شادی سے پہلے انسان بڑی پھڑے مار رہا ہوتا نا، میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا. شادی ہوتی اس کو سمجھ میں آ جاتی زندگی کیا ہے. ویسے بڑا اچھل رہا ہوتا ہے، یہ ہوگا، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، میں یہ. پھر بعد میں کہتا ہے بس میں ابا بنوں گا. اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. اور چھلانگیں لگا رہی ہوتی ہیں، میں ایسا کروں گا، ایسا یہ وہ ایسا دماغ کریے. جب شادی ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے نہیں عورت کی نوکری پسندیدہ نہیں. آہستہ آہستہ عورت کی نوکری پر ایک ڈاکٹر صاحبہ سے میری بات ہے کہ آپ لوگوں نے عورتوں کو اتنا محدود کر دیا، باندھ کے رکھ دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا فلانا دماغ کا. یہ پوری تقریر سنا ہے مجھے. آپ تنگ نظر لوگ ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے. میں نے کہا جی موت. میں نے کہا ہوگی بات کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم. آپ جواب نہیں دیں گے؟ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے جواب دینے، مجھے کیا پڑی آپ کو جواب دینے. آپ یقین کریں 3 سے 6 مہینے کے بعد میرے پاس فون آیا، مولانا صاحب کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں. کہ آپ نے تو شادی کے خلاف میری اتنی بےزتی کی تھی، اور اس میں آپ نے اللہ کے نبی کو بھی لپیٹ دیا تھا، اور ابھی وہ بس نا بس یہ میرا ماحول ایسا ہے، ایسا ویسا. کہاں ماحول ہے جی؟ برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ بڑی برطانیہ میں رہی ہیں سبحان اللہ. کوئی ساتھ کی ڈاکٹر تھی وہ برطانیہ سے آئی تھی تو اس کی باتیں سن کے متاثر ہو.
تو روزانہ علم تبدیل ہوتا ہے، روزانہ ایسے علم تبدیل ہوتا ہے۔ جو شریعت نے سکھایا وہ ایک اپنی جگہ پر۔ خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ تو ایک کچا سا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقہا نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا بالکل برحق تھی، بالکل صحیح تھی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے، جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں بازو میں بازو ڈالا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں فرمائیں گے، آپ ایسا نہ کہیں، اب ایسا نہ کہیں کہ اگر آج یہ ہلاک ہوگے تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی حالت خوف میں تھے اور حضرت ابوبکر حالت رجا میں تھے، یہ حالت امید میں تھے۔ تو دو قسم کی کیفیت، ایک انسان کو حالت خوف ہوتی ہے، ایک حالت رجا ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک فون آیا، کل سے نہ کھانے ہو رہا ہے نہ پینے ہو رہا ہے، شدید پریشان۔ کیا ہوا؟ کہ آپ نے پچھلا سبق جو پڑھایا قرآن مجید کے ترجمے کا، اس کو پڑھ کے میری حالت خراب ہو گئی، نہ کھانا کھانے ہو رہا ہے نہ پینے ہو رہا ہے، ہمارا بنے گا کیا؟ تو میں نے کہا بھئی یہ تو بڑی مبارک حالت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ حالت خوف طاری ہے۔ اب ہمارے اندر حالت رجا اتنی زیادہ ہوگی کہ ہمیں دعائیں نہیں مانگنی ہوتی، امید کی حالت اتنی زیادہ ہے کہ ہم دین سے بالکل بے بہرا ہو گئے، ہمیں اللہ سے ڈر لگنا ہی بند ہو گیا۔ مسلمان ٹھیک ہے، جیسے یہودیوں کا ہے نا، یہودیوں کو یہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ تو چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو جنت میں جائیں، ہم تو سیدھے سیدھے جنتی پکے ٹھکے، نحن ابناء اللہ واحباء، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ایک بار کہیں گے استغفر اللہ تو معاملہ ختم۔ یہ حالت رجا اتنی ہے کہ غفلت پیدا ہو گئی، چنانچہ رمضان بھی ہمیں ہلا نہیں پاتا، شیطان بند ہو گئے پھر بھی ہم اندر سے ہلنے کو تیار نہیں، شیطان بند ہو گئے پھر بھی ہم اندر کی غفلت توڑنے کو تیار نہیں، شیطان بند ہو گئے مگر پھر بھی ہم وہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں۔ اس حالت رجا کو کچھ دیر کے لیے توڑیں، کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر حالت خوف کو طاری کریں، جو ضروری ہے۔ ہر وقت مطمئن خوش بیٹھے ہوئے، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں۔ ہم تو بس لے کے بیٹھا مسلمان ابے یار چھوڑو مولوی صاحب اتنا کیوں ڈراتے ہوئے یار، تو ابوبکر صدیق ایسے بلا وجہ اتنا رویا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق ایسے اتنا روتے تھے، حضرت عائشہ انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ اتنا روئی ہیں، اتنا روئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس آ کے بیٹھے کہ اماں جی کیوں رو؟ ہائے کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ کون؟ امت کا 1/4 علم جس بندے کے پاس ہے وہ رو رہا ہے، وہ شخص جس کی ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے گزر گئی۔ اللہ کے نبی جب ابوبکر کے ساتھ نہیں ہے تب بھی عائشہ ان کے پاس ہے، عمر فاروق کے ساتھ نہیں، ابن مسعود کے ساتھ نہیں تب بھی عائشہ ان کے ساتھ ہے، جس کی ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزری، جوانی اللہ کے نبی کو دے دی، قربان کر دیا آپ کو، بقیہ زندگی اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ بیٹھ کے گزار دی۔ اللہ، روایتوں میں آتا ہے جب حضرت عمر کو وہاں دفن کیا تو حضرت عائشہ نے پردہ لگا دیا، حضرت عائشہ نے پردہ لگا دیا، اور حضرت عمر کی قبر پردے کے اس طرف ہوتے تھے، خود ادھر بیٹھتی تھی، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس بیٹھتی، ابو بکر کی قبر کے پاس بیٹھتی تھی، وہ جب عمر کی قبر سے حیات تھی، وہ تو قبر سے بھی پردہ کرے، اور ہماری عورتیں کہ میرا منہ کھلا کوئی مسئلہ نہیں، مولوی صاحب آپ نے کہاں سے فتویٰ دے دیے پردے کا، وہ تو قبر سے پردہ کر رہے ہیں، عمر کی، کس کی؟ عمر کی قبر سے، اللہ، اور عمر سے خطرہ ہے عائشہ کو، اللہ اکبر، اور پردہ صرف خطرے پہ کیا جاتا ہے، ہم نے پردہ بھی اپنی مرضی کا بنا لیا، دینی احکامات بھی میری مرضی کے ہو گئے۔ جب تک آپ اپنے دین کو کسی شخصیت کے تابع نہیں بناتے، اب یقین کریں دین میں ترقی ممکن ہی نہیں، ہو نہیں سکتا، یہ دستور ہے اللہ کا، 1400 سال سے دستور ہے۔ مسور ابن مخرمہ فرماتے
ہم نسائی میں ان کی روایت حضرت مسور ابن مخرمہ کی ہے، کننا نلزم صحبت عمر بن الخطاب، ہم نے عمر ابن خطاب کی صحبت کو لازم کر لیا تھا، کہ نتعلم منہ الورع، ان سے ہم تقوی سیکھا کرتے تھے. صحابی رسول مسور ابن مخرمہ صحابی رسول کہنے لگے کہ آپ نے کیا سیکھا جو آپ نے اللہ کے نبی سے نہیں سیکھا؟ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے نہیں سیکھا، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی فہم و فراست کو جو سیکھنا ہے وہ کسی بڑے سے سیکھا جاتا ہے. چنانچہ فرمائے مثال کے طور پہ ایک واقعہ سنایا، کہا کہ مشک کی خوشبو آئی تو اہلیہ نے کہا کہ میں اس کو تقسیم کر دوں، کہ نہ، خبردار، ہمارے گھر سے کوئی اس کو تقسیم نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا کہ تقسیم کرنے کے لیے لے کر آؤ، تو آلے سے تقسیم کرنا شروع کیا اور ایک ہاتھ سے ناک بند کر لی، ناک بند کر لی. تو حضرت ناک کیوں بند کر لی؟ کہ جب تک تقسیم نہیں ہوگا میرے لیے سونگنا ہی جائز نہیں. حالانکہ سونگنا جائز ہے کوئی ایسی، لیکن ورع اور تقوی کا وہ مقام اور وہ درجہ تھا جو کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. چنانچہ ان کو نظر آ گیا اس میں میرے لیے مسئلہ ہے، عام بندے کے لیے مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. تو ہم لوگوں نے صفت رجا یعنی اتنی طاری کر لی ہے کہ غفلت آ چکی، اور غفلتیں نہ ہمیں افطاری میں رونے دیتی ہیں، نہ سحری میں رونے دیتی ہیں، نہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے دیتی ہیں، نہ تہجد میں فکر مند کرتی ہیں، نہ رمضان کے روزے ہمیں ہلا پاتے ہیں. ہماری ترجیحات ہیں میں فرسٹ آ جاؤں، ہماری ترجیحات ہیں میرے اتنے نمبر آ جائیں، ہماری ترجیحات ہیں میری اتنی تنخواہ ہو جائے، ہماری ترجیحات ہیں مجھے گھر مل جائے، ہماری ترجیحات ہیں فلاں گاڑی لے لوں، ہماری ترجیح یہ ہماری ترجیحات ہیں بیٹے کو یہ ہو جائے، بیٹی کو یہ مل جائے. ٹھیک ہے، یہ ترجیحات جائز ہیں، میں ان ترجیحات کو منع نہیں کرتا، مگر ایک ترجیح یہ بھی بنائے کہ اپنے آپ کو کچھ دیر اللہ کے ساتھ جوڑنا. اس رمضان کے اندر کوئی آدھا گھنٹہ بغیر موبائل کے، بغیر کسی سے بات چیت کیے، بیوی بچوں، بڑوں چھوٹوں، ماں باپ اور ان سب سے بات چیت کیے بغیر مصلی پہ گزاریں، مراقب رہیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنے دین کے بارے میں سوچیں. کچھ دیر، جس کو آج کل میڈیٹیشن کہتی، کچھ دیر مراقبہ کریں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ بھی، اس سے کم نہ کریں. دیکھو جی، ڈاکٹر کہتے ہیں نا 1 چمچ پلاؤ، اور آپ آدھی چمچ پلاؤ تو ٹھیک ہوگا بچہ؟ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کی ایک دوا ہے، ایک مقدار ہے. ایسی کچھ مقدار لینی پڑے گی ہمیں اس چیز کی، اس سے اندر فکر پیدا ہوگا. جی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ایسے ٹھیک نہیں ہے بھائی. بعد میں ایسے ٹھیک سے رونا پڑے تو کوئی حاصل نہیں. جیسے وہ جم ٹرینر ہوتے ہیں نا، وہ جی میں تو ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت نہیں. کہا میاں 1 کلومیٹر بھاگو، 1 کلومیٹر بھاگنے کے بعد پتہ چلے گا تمہارے کہاں کہاں درد ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پتہ چلے گا تم ٹھیک ہو یا نہیں. ابھی تو تم ایک جگہ پڑے ہو، تو پڑا ہوا آدمی کو کیا پتہ چلتا میری ٹانگ ٹوٹی ہے جڑی ہوئی ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے جڑی ہوئی، تو پڑا ہوا ہے، بس پڑا ہوا ہے. ابھی تو پین کلر کے اوپر ہو. ایسی ہم پین کلر ہمیں شیطان نے لگایا ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دنیا کے کون سے سانپ نے ہمیں ڈسا، دنیا کے کون سے زہر نے ہمیں ڈسا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں صحت کا پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس رمضان میں محنت کرنے والا بنائے، رمضان میں کوشش کرنے والا بنائے. کہ میں نے کچھ چارٹ بنائے ہیں، یہ زیادہ نہیں نکال سکا، ہمارے پرنٹر پہ جادو ہوا پڑا ہے آج کل، تو صبح سے لگا ہوں 2 گھنٹے، اس میں میرے ضائع ہو گئے. پھر دوسرے کمپیوٹر سے نکالے تھے تو تار جل گئی. 3-4 جادو کے منتر پار کر کے میں نے کوئی 15-20 پرنٹ نکالے ہیں. تو ایک گھر ایک پرنٹ لے لے، اور جو ہے 15-20 ہیں بیٹا، یہ دے دینا. تو اپنے آپ کو نا کاغذ پہ لے کر آئیں، اپنی کارکردگی خود لکھیں، دیکھیں کہ میں نے آج یہ کیا کارکردگی کی. اب میں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. جب میں نے چارٹ دیکھا نا تو اس چارٹ میں میری ایک چیز رہ گئی، میں کہا یہ دیکھو. پھر مجھے سمجھ میں چارٹ کتنا زیادہ ضروری ہے. یہ ایک بطور نمونہ چارٹ بنایا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی چارٹ کو فالو کریں. مجھے دینا ضروری نہیں ہے آپ اسی چارٹ کو فالو کریں. آپ اپنا بھی چارٹ الگ سے بنا سکتے ہیں. جیسے اس میں نے لکھا ہے روزہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ روزہ رکھنا، تہجد کتنی رکعت پڑھی ہیں،
پکا کر لیں 8 رکعت تہجد پڑھنا ہی پڑھنا. اس کے لیے کتنے بجے اٹھنا ہے وہ آپ طے کر لیں. روزہ بند ہو رہا ہے 5:38 پہ، آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف آئے گا، 38 سے 37 پہ آئے گا، 36 پہ آئے گا. تو اس حساب سے بنا لے کہ پورے رمضان میں اس وقت اٹھنے کی عادت بن جائے. تو تہجد کی اتنی رکعت پڑھنی ہے اور پڑھنی ہی پڑھنی. اور نہ صرف یہ کہ خود پڑھنی ہے بلکہ ایسی ترتیب بنائیں کہ گھر میں ایک جگہ بنائیں اور جس جگہ پر مصلے بچھے رہیں وہیں پر تہجد پڑھیں، وہیں پر دعائیں کریں، وہیں پر ذکر کریں، وہیں پر. میں نے اپنے گروپ کے اندر کئی تصویریں بھیجی ہیں، لوگوں نے اپنی جگہ بنائی اور بڑی خوبصورت جگہ بنائی. حیران رہ گیا کہ لوگوں نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہوا رمضان گزارنے کا. فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، تلاوت کتنے پارے کیے، 24 گھنٹے میں بس ایک بار لکھتے ہیں. ذکر اللہ کتنی تسبیحات کی، دے دو نا پرچے دے دو، کتنی تسبیحات کی ہیں. دعائیں کم از کم 20 منٹ کرنے کی ہیں. ہاں جی، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. صدقہ نکالا کہ نہیں نکالا، کوشش کریں روزانہ صدقہ نکالیں، 10 روپے 20 روپے، اور اس کو اپنے مزاج میں شامل کریں. اللہ نے زیادہ کی قدرت دی ہے تو 100 روپے نکالیں، اور زیادہ کی قدرت دی ہے تو روزانہ کا 1000 روپے نکالیں، اور زیادہ کی قدرت دی ہے تو اور زیادہ کریں. کہ صدقہ تو ایسی چیز ہے نا جو انسان کر سکتا. بیٹا نیچے خواتین کو دیکھ آ جاؤ. ٹھیک، صدقہ نکالیں، پھر ہفتے میں ایک بار جا کے اس صدقے کو ادا کر لیں. مسجد میں دینا ہے مسجد میں دیں، مدرسے میں دینا ہے مدرسے میں دیں، جہاں کہیں مستحق نظر آتا ہے وہاں پر دیں. صدقے کے حوالے سے بڑی اہم باتیں. روزے میں پہلے روزے میں کچھ نہیں ہوتا، اور اس روزوں میں الحمدللہ زیادہ مشقت ہے نہیں تو مسئلہ نہیں ہوگا. ورنہ روزوں میں کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے کیونکہ ان کی نسوار بند ہو چکی ہوتی، ان کا سگریٹ بند ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہے تو روزوں میں جو خاص طور پہ پان گٹکا کھانے والے، نسوار سگریٹ پینے والے، آہستہ 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 جیسے اوپر آتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوتا ہے، غصہ آنا شروع ہوتا ہے. اس کا جھوٹ، فون کا استعمال. دیکھو جی، فون کا استعمال ہر بندے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کو اپنی ضرورت ہے، اماں سے بات کرنی ہے اور بہن سے بات کرنی ہے. خواتین کو یہ ضروری ہے. جی میرا دفتر سے کام آنا ہے، اسائنمنٹ آنا ہے، میرا اسکول سے کالج سے، فون کا استعمال ضروری. تو 2-3 اوقات رکھ لیں کہ اس وقت میں نے فون اٹھانا ہے، اس وقت میں فون اٹھانا ہے، اور اس وقت میں نے بات کرنی ہے. اسی وقت میں فون دیکھ سکوں گا، اس کے علاوہ نہ دیکھیں. فون کی وجہ سے یکسوئی ٹوٹتی ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، نیٹ، سوشل میڈیا، یوٹیوب، گوگل ہرگز مت کھولیں. بھائی میں نے تو بریانی بنانی تھی، وہ ایسے نہ بناؤ. بریانی اپنے تقوی کی بریانی بنا کے ایک طرف ہو جائے گی، آپ کے تقوی کی بنی بریانی میں خراق پڑ جائے گی. مت دیکھیں جناب یوٹیوب سے میں نے وہ دیکھ کے نا فلاں چیز تیار کرنی تھی، افطاری بنانی تھی. ایسی افطاری مت بناؤ جو آپ کا اتنا وقت ضائع کرے. اسکریننگ ٹائم کم کرے. کچھ نہ کچھ مطالعہ، یہ آگے کچھ نہ کچھ مطالعہ اپنے ساتھ لازمی رکھیں. کہ مطالعہ کریں گے، آپ بیان سنتے ہیں نا تو کان کے ذریعے سے آتا ہے. مطالعہ خود براہ راست آپ کے دماغ پہ اثر کرتا ہے. یہ کوئی نہ کوئی کتاب، بطور مثال فضائل اعمال، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں عام بندے کے پڑھنے کے لیے. کوئی کتاب نہیں ہے مطالعے کے اعتبار سے. کتاب تو ظاہر قرآن مجید ہے، لیکن مطالعے کے اعتبار سے فضائل اعمال سے بہتر کوئی کتاب. ایک بار ختم ہو دوسری بار پڑھیں، دوسری بار ختم ہو تیسری بار پڑھیں. اس میں ترغیب کی احادیث. نیت کو روزانہ کریں. بیان سننا ہے، جس کسی عالم دین سے مناسبت ہے اس کا بیان سنیں اور پابندی سے سنیں. یہ نہیں کہ یوٹیوب کھولا، اس کا بیان بھی لگایا، اس کا بیان بھی لگایا، اس کا بیان بھی لگایا، سب برباد ہو جاتا ہے. وہ نالج نہیں ہوتی، فالج ہوتی ہے، انسان تباہ ہو جاتا ہے. جی مجھے تو بڑا فائدہ ہوا روب جھاڑنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نیت اثر نو کرنا، روزانہ نیت روزانہ کریں. اللہ جی میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہے، اس وقت بھی نیت کریں. اللہ جی صبح سے پانی نہیں پیا، آپ کے حکم کی وجہ سے نہیں. صبح سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ کھاتا ہی نہیں کچھ بھی، لیکن اللہ کو جتلائیں. اللہ جی میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ جی میں نے آپ کے لیے بھوکا ہوں، اللہ جی میں آپ کے لیے پیاسا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا راز و نیاز کرنا اچھا لگتا ہے. تو
تو نیت کو سر نو دہرائیں. معمولات صبح و شام جو صبح و شام کی دعائیں ہیں وہ لازمی پڑھنی چاہیے. کچھ سنتیں اپنے مزاج میں شامل کریں، جیسے مسواک کی سنت ہے، مزاج میں شامل کریں. خوشبو لگانے کی سنت ہے. مسنون دعائیں، ایک کتاب ملتی ہے پرنور دعائیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی، چھوٹے فارم میں بھی ملتی ہے، بڑے فارم میں بھی ملتی ہے. گھر میں رکھنا ہے تو بڑے فارم میں رکھیں، سفر میں چلنا ہے گاڑی میں رکھنا ہے چھوٹے فارم میں رکھ لیں. بڑی اچھی کتاب ہے، اس کی دعائیں ایک ایک کر کے دعائیں زبانی یاد کریں. کوشش کریں کہ میرے مزاج میں وہ دعائیں یاد ہو جائیں. سفر کی کیا دعا ہے؟ سب کو ایک ہی دعا آتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا. حالانکہ یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے. اب حضرت نے سفر کے لیے 7-8 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یاد کریں اور ایک ایک کر کے دعائیں کریں. تو یہ ایک چھوٹا سا چارٹ میں نے بنایا، اس کے اندر آپ اپنا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں یہ چارٹ کسی کو چیک کریں. اگر کسی کو چیک کرانا ہوگا دیکھیں گے او یار اس میں تو میری اشراق آج رہے گی، بے شرم آئے گی، تو اگلے دن اشراق پڑے گا، اگلے دن اوابین پڑے گا، اگلے دن صدقہ نکالے گا. تو یہ کیجیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.